رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ فقال تعالی اجلالا واکراما لحبیبہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور صحابہ اکرام کی محبت، اہل بیت اطہار کی مودت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری امت میں سب سے افضل صحابہ اکرام کو بنایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے والے ہیں یعنی صحابہ اکرام، پھر وہ لوگ ہیں جو ان سے ملنے والے ہیں یعنی تابعین، پھر وہ لوگ ہیں جو ان سے ملنے والے ہیں یعنی تبع تابعین۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مقدس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام ساری امت میں سب سے زیادہ افضل جماعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو جو بزرگیاں عطا فرمائی ہیں، جو مرتبے نصیب فرمائے ہیں، وہ ساری امت کے تمام افراد میں سب سے زیادہ اونچے مرتبے ہیں، سب سے زیادہ اعلیٰ مناصب ہیں۔ اور پھر درجہ صحابیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت بھی ہوں گے تو اس کی وجہ سے فضیلت دوبالا ہو جائے گی۔ اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے زیادہ فضیلت والا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پھر عشرہ مبشرہ بقیہ عشرہ مبشرہ یعنی باقی کے 6 حضرات ہیں، 6 صحابہ اکرام جو عشرہ مبشرہ ہیں، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ان 10 صحابہ اکرام کو نام کی صراحت کے ساتھ جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر صحابہ اکرام کی فضیلت کی آگے کی ترتیب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساری امت میں سب سے افضل ہیں، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، سب سے زیادہ علم والے ہیں، سب سے زیادہ زہد و تقوی والے ہیں، سب سے زیادہ پرہیزگاری والے ہیں، سب سے زیادہ بہادر ہیں، سب سے زیادہ دانشمندی رکھنے والے ہیں، اور جتنے صفات کمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام صفات کمال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صحابہ میں افضلیت عطا فرمائی، اولیت عطا فرمائی، سابقیت نصیب فرمائی۔ تو اس طرح قرآن کریم کی آیات مبارکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کریمہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت و اولیت پر
دلیل ہیں جو اہل سنت و جماعت کے لیے استدلال کا سامان ہے. اسی کے سہارے اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ افضل ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، آپ کی فضیلتوں میں، آپ کی منقبت میں آیات مبارکہ کثرت سے نازل ہوئی ہیں. ان کئی آیات مبارکہ میں سے ایک آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اللہ تعالیٰ سورہ لیل کی اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ عنقریب دوزخ سے بچا لیا جائے گا اس ذات کو جو سب سے زیادہ متقی ہے. اتقا کا مطلب ہے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے بڑا متقی. اب اتقا سے مراد کون ہے سب سے بڑے متقی؟ کون سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں؟ کون سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت ہیں؟ احادیث شریفہ کے ذریعے مفسرین کرام نے بتلایا کہ اس آیت کریمہ میں اتقا سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یعنی اس امت کے سب سے زیادہ متقی، سب سے بڑے پرہیزگار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوزخ سے دور کر دیے جائیں گے، دوزخ سے بچا لیے جائیں گے. الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ اتقا وہ ہیں جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں پاکیزگی کی کیفیت کے ساتھ، طہارت حاصل کرتے ہوئے. یعنی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ اس مال کے کچھ ریٹرنز آئیں گے، مال صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود و مطلوب ہوتی ہے. جیسے کہ احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اے ابوبکر، بلال کو اللہ کے راستے میں ہونے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے. بس حضور نے اتنا ہی فرمایا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بلال کو آزاد کرنے کا انتظام کرو، صرف اتنا فرمایا کہ ان بلالا یعذب فی اللہ، بلال کو اللہ کی وجہ سے، یعنی اللہ کے دین اختیار کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو، کنایے کو سمجھنے والے ہیں، مزاج نبوی سے واقف ہیں، مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ارشاد مقدس سن لیا، منشا سمجھ لیا، گئے اپنے گھر پہنچے، ایک رطل برابر سونا اٹھایا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا تھا، جو مالک تھا، اس کے پاس گئے، حضرت بلال حبشی کو خریدنے کا معاملہ کیا، حضرت بلال کو خرید لیا، آزاد کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے. انہوں نے کہا کہ بیٹے تم یہ کمزور لوگوں پر، غلاموں پر مال خرچ کر رہے ہو، اس کے بجائے تم اگر کچھ حسب نسب رکھنے والے لوگوں پر مال خرچ کرو گے تو ان کا کچھ احسان بھی ہوگا اور تمہارے کچھ کام بھی آ سکتے ہیں. یہ غلام قسم کے لوگ ہیں تو یہ تو قوم کے کمتر لوگ ہیں، یہ جب تمہاری مال سے فائدہ اٹھائیں گے تو تمہارے کچھ زیادہ کام بھی نہیں آ سکیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم سے کہا کہ ابا جان، میں غلاموں کو اس لیے آزاد نہیں کر رہا ہوں کہ یہ میرے کچھ کام آ جائیں، میں ان کو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آزاد کر رہا ہوں. تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجموعی طور پر 20 ایسے صحابہ اکرام کو آزاد کرنے کا اپنے مال کے ذریعے انتظام کیا. یعنی 20 صحابہ اکرام کو خریدا جو غلام تھے اور ان کی آزادی کا انتظام کر دیا. خریدا آزاد کر دیا، خریدا آزاد کر دیا. غلامی کے دور میں ظاہر ہے جیسا ہم گاڑی خریدتے ہیں، کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں، اسی طرح غلام کو خریدنا بھی ایک پراپرٹی کو حاصل کرنا ہے. تو کوئی بھی آدمی ایک پراپرٹی کو لینے کے بعد اس کو کیسے ایسے ہی دے سکتا ہے؟
بلکہ پراپرٹی ہے تو اس کی حفاظت کرے گا، اس میں امپرومنٹ لائے گا، انویسٹ کرے گا، اس سے مالی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے مال میں امپرومنٹ لانے سے زیادہ اپنی آخرت کے اکاؤنٹ کی فکر تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 2 نہیں 20 ایسے غلام صحابہ اکرام کو اپنے مال خرچ کر کے خریدا، اپنا مال خرچ کر کے خریدا کہ جو اسلام قبول کر چکے تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، ان کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا گیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچانے کی وجہ سے بے چین ہو رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے 20 صحابہ کرام کو خرید کر ان کو غلامی کی جکڑ بندیوں سے آزاد کرنے کا انتظام کیا، جن کو اب تک اسلام کی وجہ سے سزا دی جا رہی تھی، اسلام کی وجہ سے ستایا جا رہا تھا۔ تو اندازہ کیجئے 20 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جن کو ستایا جا رہا تھا، اور ان غلاموں کو خریدنے کے سلسلے میں 40,000 دینار آپ نے خرچ کی۔ 40,000 سونے کے سکے صرف غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں لگا دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، جس سے کوئی انویسٹ نہیں ہو رہا ہے، جس سے کوئی مالی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اور کوئی معاشرتی فائدہ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر تھی، تو ایک طرف اسلام کی فکر تھی، دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے ہر نعمت سے نوازا۔ مالی اعتبار سے ایک اچھا مقام رکھتے تھے، عرب میں تاجر کی حیثیت تھی، مکے سے تجارت کی غرض سے باہر جاتے، تجارتی اسفار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قریش کے سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، دیت سے متعلق معاملات آپ کے حوالے تھے۔ کسی کی دیت طے کرنا ہو تو قریش آپ سے آ کر پوچھتے تھے کہ کس کی دیت کتنی ادا کی جائے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریش کے سرداروں میں ایک بڑا مقام تھا کہ کوئی بھی اہم معاملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے بغیر طے نہیں پاتا تھا۔ تو معاشرتی اعتبار سے بھی آپ کا ایک مقام تھا، مالی اعتبار سے بھی ایک درجہ رکھتے تھے، اور معاشرے میں، سوسائٹی میں، پورے مکہ مکرمہ کے قبائلی سوسائٹی میں ایک اپنا اثر، ایک رسوخ رکھتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، شہزادوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی اولیت اور سابقیت حاصل رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد روز اول سے ہی، پہلے ہی دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے لگے۔ احکام تو بعد میں نازل ہوئے، لیکن حضرت ابو بکر نے یہ دیکھا کہ حضور کیا کر رہے ہیں، جو حضور کرتے تھے، حضور کے منشے کے مطابق حضرت ابو بکر بھی وہی عمل کرتے تھے، کیونکہ ابتدا میں احکام تو نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ دعوت دیا کرتے تھے، اعلانیہ طور پر دعوت دینے کا اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تو ابتدائی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ دعوت دینے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوشیدہ طور پر دعوت کے کام کو اپنی جانب سے شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے رہے، دعوتی کام کو آگے بڑھاتے رہے، اور نتیجہ یہ رہا کہ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابو بکر کے علاوہ حضرت ابو بکر کے کوشش سے، حضرت ابو بکر کی دعوت پر 5 حضرات نے، صرف عشرہ مبشرہ میں ہی 5 ایسے حضرات ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے یا آپ کی کوشش سے اسلام قبول کیے۔ حضرت ابو بکر نے ان کو آمادہ کیا، حضور کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ 5 عشرہ مبشرہ میں سے 5 حضرات
نے آپ کی کوشش سے یا آپ کی دعوت پر دار اسلام میں داخل ہونے کو اپنی شرافت اور بزرگی سمجھی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے اور کوشش کرتے اس بات کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین کی جانب سے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے اور کفار و مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ حضرت ابوبکر آگے بڑھے، جبکہ صورتحال ایسی تھی کہ اگر آگے بڑھتے ہیں تو حضرت ابوبکر کا جانی نقصان ہو سکتا تھا، لیکن حضرت ابوبکر نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کیا صورتحال پیش آئے گی۔ حضرت ابوبکر نے یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کی، آگے بڑھے اور کفار و مشرکین کا مقابلہ کیا۔ نتیجے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے لوگوں نے زد و کوب کیا، جسمانی تکلیف پہنچائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جسمانی تکلیف گوارا کی، قریش کے ان لوگوں کے زد و کوب کے معاملے کو برداشت کیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعات میں مسلسل پیش رہے۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں رہے، اور جب ہجرت کا معاملہ آیا، اللہ کی جانب سے حکم آیا، پہلے تو مختلف صحابہ کرام ہجرت کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خیال ہوا ہجرت کرنے کا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو ہجرت کرنے کی اجازت ابھی نہیں دی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ دوپہر کا موقع ہے اور غیر معمولی سخت دھوپ ہے، ایسا وقت ہے جب کہ کوئی شخص گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتا۔ ایسے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر بات کو تاڑ لیتے ہیں کہ ایسے وقت جب کہ سخت دھوپ ہے اور کوئی شخص گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب خانے میں تشریف لائے ہیں تو کوئی اہم بات ضرور ہے۔ حضور کی خدمت میں ہمتاً متوجہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر تشریف فرما ہوئے، حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ گھر میں جو لوگ ہیں ان کو باہر نکال دو۔ یعنی گفتگو کا انداز یہ تھا کہ کوئی غیر معمولی اہم اور راز کی بات ہے جو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ گھر والے ہیں اور یہ تو آپ کے ہی اہل ہیں، اس کے علاوہ گھر والوں کے علاوہ کوئی اور گھر میں موجود نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے اس وقت فرمایا کہ اللہ کی جانب سے مجھے اجازت ہوئی ہے کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کروں۔ تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صحبت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنگت چاہتا ہوں، یعنی ہجرت کے سفر میں میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحبت یا اے ابوبکر، تم کو ساتھ رہنے کی اجازت حاصل ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر ہی نہیں، حضرت ابوبکر کے پورے گھر والوں کو کس قدر عزیز سمجھتے تھے کہ ایک راز کی بات جبکہ کسی کے سامنے بولی نہیں جا سکتی، حضور صرف حضرت ابوبکر کو رازدار بنا کر فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے جب یہ عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کے اہل ہیں، یہ آپ ہی کے گھر والے ہیں، یہ کوئی اور نہیں، گھر میں گھر والوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ان گھر والوں کے سامنے، بی بی عائشہ بھی وہاں پر موجود تھی اور گھر کی دوسری خواتین بھی تھیں، ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی بات بولنا گوارا کیا اور ان کو اپنا رازدار بنایا۔ اسے حضرت ابوبکر کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور حضرت ابوبکر کے گھر والوں کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر میں ساتھ رہے اور پھر ہجرت کے سفر میں بہت سارے واقعات پیش آئے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے، سورہ توبہ میں، اور احادیث شریفہ میں بھی تفصیل سے اس کا ذکر ملتا ہے۔
غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر موجود ہیں اور کفار و مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے قریب آ چکے ہیں اور کفار کے پیر نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ان میں سے اگر کوئی شخص اپنے ہی پیروں کو دیکھنے کے لیے بھی نظر ڈالے تو ہم اس کو نظر آ جائیں گے۔ تو ایک فکر کی کیفیت میں حضرت ابوبکر کی فکر کیا تھی؟ حضرت ابوبکر کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ تو اسی فکر میں، اسی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں حضرت ابوبکر نے یہ بات کہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر، تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن میں کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ یعنی غار میں ہم دو موجود ہیں تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ مددگار ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت ہم کو حاصل ہے، معیت الہی میں ہم ہیں، مدد و نصرت اللہ کی جانب سے ہے۔ تو حضرت ابوبکر مطمئن ہو گئے۔ پھر غار میں اور بہت سارے راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی اور غار میں 3 راتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں گزاری، جس میں کوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر کے علاوہ موجود نہیں تھے۔ تو یہ خصوصیت حضرت ابوبکر کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ پھر پورے سفر ہجرت میں حضرت ابوبکر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ اس کی وجہ حضرت ابوبکر کا یہ الگ الگ رخ پر چلنا، یہ انداز یہ بتلا رہا تھا کہ حضرت ابوبکر کو جب فکر ہوتی کہ سامنے سے حملہ ہونے والا ہے تو سامنے ہو جاتے، جب پیچھے سے حملے کا خیال آتا تو پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں کا خیال آتا تو دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں کا خیال آتا تو بائیں ہو جاتے، صرف اس مقصد کے تحت کہ اگر کسی بھی رخ سے حملہ ہو رہا ہو تو اس رخ پر میں سامنے رہوں، غلام حملے کی زد میں آ جائے اور آقا کی خدمت کر لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 3 دن 3 رات غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بافیض میں خصوصی صحبت میں رہے، تو اس کے بعد رنگت حضور کی ذات اقدس کی، حضور کے صفات مبارکہ کی ایسی چڑھ گئی کہ جب مدینہ طیبہ کے قریب تھے، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو، بات کو تاڑ لیا، سمجھ لیا کہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اور کیا سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے چادر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور حضور کو سایہ کرنے لگے، تاکہ لوگ جان لے کہ جن کو سایہ کیا جا رہا ہے، جن کی خدمت کی جا رہی ہے، یہ آقا ہیں، اور جو خدمت کرنے والے ہیں وہ غلام ہیں، وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو جانثاری ہے، اس جانثاری میں پورے صحابہ میں کوئی اور شریک نہیں ہے، یہاں تک کہ خلفائے راشدین میں، عشرہ مبشرہ میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، بعد کے صحابہ تو بعد کے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے کسی پر بھی اسلام پیش کیا تو اس نے کچھ غور و فکر کی، اس نے وقت لیا، لیکن ابوبکر ہیں کہ ابوبکر کو کوئی تردد نہیں ہوا، کوئی پس و پیش نہیں ہوا، میں نے اسلام پیش کیا، ابوبکر نے قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابوبکر کا مال اسلام میں جتنا مجھے فائدہ پہنچایا، کسی اور کا مال اتنا فائدہ نہیں پہنچایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر نے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جانثاری کے ذریعے میری اتنی خدمت کی ہے کہ میں ان کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کیا، اس کی مکافات نہیں کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے، حضرت ابوبکر نے حضور کی جو بھی خدمت کی، حضرت ابوبکر کی سعادت اور حضرت ابوبکر کا حصہ رہا۔ احسان کا لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استعمال فرمایا، حضور کی جتنی بھی خدمت کریں گے وہ احسان نہیں ہوتا، لیکن صورتاً یہ
احسان کے جیسا تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لفظ احسان سے تعبیر کیا، ورنہ حضرت ابوبکر کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا یہ حضرت ابوبکر کا خدمت کا حصہ ہے، یہ احسان بالکل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو صورتاً تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرم کریمانہ کے ذریعے بیان فرمایا کہ ابوبکر نے یہ کیا، اس کی مکافات میں نے کیا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ارشادات بیان کیے ہیں، ان تمام ارشادات کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وزیروں میں سے ایک ہیں، بلکہ پہلے وزیر ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار ہیں، اور غار میں بھی حضور کے ثانی ہیں، اور ہر موقع پر ہر مقام پر حضور کے ثانی ہیں۔ غار میں بھی حضور کے ثانی رہے، اسلام لانے میں بھی حضور کے بعد حضرت ابوبکر ہی تھے مردوں میں جو اسلام میں داخل رہے۔ حضور تو حضور ہیں، پیغمبر اسلام ہیں، اور پھر مردوں میں اسلام سب سے پہلے قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غار میں دوسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کے مقام پر، احد میں اور بدر میں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو حضور کے بالکل بازو حضور کی خدمت میں دوسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہے۔ ہر موقع پر حضرت ابوبکر نے اپنی جان کو پیش کیا قربانی کے لیے، مال کو قربان ہی کر ڈالا۔ جیسے ایک موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خدمت کے سلسلے میں اپیل کی سارے صحابہ سے، تو جس صحابی کے پاس جو تھا وہ لے کر آتے تھے، پیش کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارا سامان لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ اے عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ آدھا لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے رکھ آیا ہوں۔ اور حضرت عمر جو لائے تھے وہ بہت زیادہ تھا۔ حضرت ابوبکر تھیلی میں تھوڑا سا سامان لے کر آ رہے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے دل میں خیال کیا، صحابہ کا انداز یہ نہیں ہوتا تھا کہ دنیا میں کس کے پاس کتنا مال ہے دیکھیں گے، بلکہ صحابہ کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ کون اللہ کی راہ میں کتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں، کون نیکیاں کتنی زیادہ کماتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑا سا سامان لے کر آ رہے تھے، حضرت عمر کو خیال ہوا کہ آج میں زیادہ مال خرچ کر کے ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا۔ تو کوانٹٹی میں تو حضرت عمر کا مال بہت زیادہ تھا، حضرت ابوبکر کا بالکل تھوڑا تھا حضرت عمر کے مال کے مقابلے میں، لیکن جو کوالٹی تھی اس مال کی فیصد اگر نکالا جائے تو کیا تھا؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت عمر سے پوچھا، حضرت ابوبکر سے بھی پوچھا ہے ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا ابقیت لهم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کے لیے بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے، جتنا تھا سارا کا سارا مال یہاں لے آیا ہوں، اسلام کے لیے وقف کر دیا ہوں، گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ لیکن گھر والوں کے لیے کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کہا، ابقیت لهم اللہ ورسولہ کہا کہ ان کا انداز دیکھیے، توکل دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے تعلق دیکھیے کہ یہ عرض کر رہے ہیں پوچھنے پر کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو، کہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں۔ تب حضرت عمر نے اپنے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا کہ میں سمجھا تھا کہ آج تو ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ حضرت ابو بکر بہت سارا مال لائے تھے، لیکن وہ جو کوانٹٹی زیادہ ہونے کے باوجود بھی کوالٹی تھی وہ 50% تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لے کر آئے تھے حضرت عمر کے مقابلے میں، حضرت عمر کا آدھا مال تھا 50% تھا، تو حضرت ابو بکر کا 100% مال اللہ کی راہ میں تھا۔ وہ گنتی میں تعداد میں تو کم تھا، دیکھنے میں کوانٹٹی میں تو بالکل تھوڑا نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی کوالٹی یہ تھی کہ 100% مال، اپنا پورا مال حضرت ابو بکر نے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ تو اس طرح کے فضیلتیں حضرت ابو بکر کی اگر شمار کی جائیں
تو وقت ناکافی ہوگا، کیونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں افضل هذه الامت بعد نبیہا کا، یعنی اس امت کے نبی کے بعد سب سے افضل ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا ہم ذکر پاک کر رہے ہیں۔ تو یہ ذکر چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہم جو ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں یہ حصول سعادت کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو جانتے اور مانتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت اور سابقیت کو تسلیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول کرے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام میں آپ نے قربانیاں دی ہیں اس کا فیضان اللہ تعالیٰ ہم کو اب تک عطا کیا ہے اور آگے بھی عطا فرماتا رہے، اس کے ذریعے ہم کو اسلام کی خدمت کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔